کوشش کی گئی. جس طرح کے 25 علماء نے اور 25 لوگوں نے مختلف شعبوں کے اندر فاضل بریلوی پی ایچ ڈی کیا ہے, یہ ایک بہت ہی اچھا تحقیقی کام امام اہل سنت کے اوپر گویا کہ شروع ہو چکا ہے. آپ کے فتاوا جو پرانے ضخیم جلدوں میں 12 جلدوں پر تھا, اب گویا کہ ایک بہت بڑی ٹیم نے, علماء کی ایک پوری ٹیم نے گویا کہ اس پر بیٹھ کر کام کیا ہے, اور وہ تقریباً ابھی 32 جلدوں کے اوپر مکمل شرح اور ترجمہ اور تشریحات کی طرح اور اس کے اصل ماخذ کی طرف اشاروں کے ساتھ گویا کہ ان عربی رسائل کے ترجمے کے ساتھ گویا کہ وہ بھی آ چکا ہے. تو اس حوالے سے عرب کے اندر, بیروت کے اندر, مصر کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر بہت بڑے بڑے گویا کہ کام ہو رہے ہیں. اب حال میں یہ کام ہوا کہ فتاوی شامی مصر کے اندر, بیروت سے ملک شام کے ایک بہت بڑے حنفی عالم ہیں, وہ علامہ شامی پر ایک کام کر رہے ہیں, اور ایک بہت بڑا انہوں نے گویا کہ کام کیا. اور جب ان کی خدمت میں علامہ شامی علیہ رحمت نے جو شامی لکھی تھی, اس پر انہوں نے مختلف شروحات لا کر فتاوی شامی کے اس پہلو کو, اس انداز کو گویا کھول کر بیان کیا. یعنی 6 جلدوں پر جو شامی ہے اس کو تقریباً انہوں نے 30 سے 32 جلدوں پر پہنچایا ہے. لیکن جب ان کے سامنے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شامی پر لکھا ہوا حاشیہ جد الممتار جب وہ پیش کیا گیا, تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ جناب یہ تمام حاشیے جو میں نے مرتب کیے وہ اپنی جگہ پر, اور اس ہندی عالم کی جو تحقیق ہے یہ اپنی جگہ پر. انہوں نے اپنے اس کتاب کے مقدمے کے اندر امام اہل سنت کا ذکر کیا, اور جگہ جگہ پر گویا کہ اس کتاب کے اندر حاشیے کے طور پر, جزویے کے طور پر امام اہل سنت کتاب جد الممتار جو آپ نے شامی کے اوپر حاشیہ لکھا عربی کے اندر, وہ انہوں نے لیا. لیکن انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے قوم کے ساتھ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں اس کو دوبارہ مرتب کر کے اسی جد الممتار کو مزید حاشیے کے ساتھ گویا کہ شائع کروں گا. اور اسی جد الممتار میں اس وقت علماء کرام اور پوری دنیا کے اندر سینکڑوں جگہ پر کام ہو رہا ہے, جو علامہ امام اہل سنت نے علامہ شامی کی اس کتاب گویا کہ مرتب فرمایا. یہ وہ شعبے ہیں جو امام اہل سنت نے ایک تحقیق کے ساتھ گویا کہ مرتب فرمایا اور کی ہیں. یہاں پر ایک شاعری کے حوالے سے میں مزید بات یہاں پر عرض کرتا ہوں, جس سے اور موضوع نکھر کر آئے گا. اب آپ دیکھیں, مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ جو جتنے نظمیں, جتنی طرزیں, جتنے زاویے اشعار کے اوپر استعمال کی جاتی ہے امام اہل سنت نے کیے. اب آپ خود ذرا سوچئے کہ جب ہر زاویے استعمال کیے جائیں گے, ہر نظم استعمال کی جائے گی, ہر طریق کو لایا جائے گا, تو اس کو بڑا سوچا جائے گا, بڑا پڑھا جائے گا. لیکن آپ امام اہل سنت کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جس میں امام اہل سنت نے اشعار کے لیے کوئی غور و فکر کی ہو, یا آپ کے پاس کوئی وقت ہو, بلکہ دربار مصطفیٰ کریم کے ساتھ جو آپ کی سچی عقیدت وابستہ تھی, اس میں یہ کہ جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی تو یہ بے ساختہ یہ کلمات گویا کہ زبان سے نکلنا شروع ہوئے. ایک میں علمی دنیا کے ناظرین کے لیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم کلام جو آپ نے بار بار کہا, عقائد کے اعتبار سے علم کلام قرآن و حدیث کہ جب نظریات قرآن و حدیث سے معاملات سامنے آ جاتے ہیں, دور کے تقاضے سامنے آ جاتے ہیں, تو علماء کی باقاعدہ ایک ٹیم ہے, وہ ذہین علماء جو قرآن اور حدیث اور دور کے تقاضوں کو دیکھ کر, اور منکرین اسلام اور دیگر لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراضات کو دیکھ کر عقائد کی تنقیح کرتے ہیں, اس کو بہترین انداز میں پیش کرتے ہیں. اور اس فن کے علماء کو مختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, علم کلام اس فن کو کہا جاتا ہے, ان علماء کو متکلمین کہا جاتا ہے. ان کی کتاب پڑھاتے ہوئے سر سے پسینہ شروع ہو جاتا ہے. ان کی کتاب کے لیے راتوں کو کتاب دیکھی جاتی, شرح عقائد آپ دیکھ لیجیے, کتاب پڑھنے کے لیے کتاب دیکھی جاتی ہے, شرح عقائد دیکھ لیجیے, نبراز دیکھ لیجیے, مقاصد دیکھ لیجیے, شرح مواقف دیکھ لیجیے. یہ وہ ساری کتابیں ہیں جس کے لیے بندے کو ایک متبحر عالم ہونا چاہیے. امام اہل سنت نے عقیدے کی وہ باتیں جو علماء پڑھنے پڑھانے میں شش و پنج کرتے ہیں اور گویا کہ اس میں پس و پیش ہوتے ہیں, عوام کہاں جانے. امام اہل سنت کی شاعری کا یہ کمال ہے کہ عقیدہ رسالت کے حوالے سے, عقیدہ الوہیت کے حوالے سے وہ بھاری بھرکم ابحاث قبلہ, وہ بھاری بھرکم ابحاث جو کئی صفحے تک عقائد کی کتابوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے, ایک ایک مصرے کے اندر, ایک ایک مصرے کے اندر آپ نے گویا کہ حل کر کے فرمایا. اب آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے, منصب ہے, اس کے بارے میں ہم کیا کہیں, وہ کیا ہے. تو ایک مصرے کے اندر ساری صفحے فرما دیا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کی جہد بتا رہے ہیں, پہلے وہ سارے فضائل بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اب منصب بتا رہے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. اس کے پیچھے ایک پوری ضخیم کتابیں موجود ہیں, ابحاث موجود ہیں حضور علیہ السلام کے منصب کے حوالے سے کہ آیا اس کی حد کیا ہے, اس کی وسعت کیا ہے, کیونکہ آپ مخلوقات میں سب سے عظیم اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں اور سید البشر ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جو آپ کو منصب عطا فرمایا اس کی ابتدا اور انتہا کیا ہے. تو فرماتے ہیں اس پوری بحث کو جو کئی صفحے پر ہے, فرمایا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ, یہ اوپری بتائی, خالق کا بندہ اور یہ خلق کا آقا, فرمایا یہ اس کے درمیان منصب رسالت ہے اور یہ مقام نبوت ہے. فرمایا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ایسے بے شمار الفاظ آپ دیکھیں گے کہ علم کلام کی بڑی بڑی گتیاں گویا کہ آپ نے سلجھا دی کہ واجب میں عبدیت کہا, ممکن میں یہ قدرت کہا, حیران ہوں میں
میرے شاہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی یعنی آپ معراج پر تشریف لے گئے اور زمین و آسمان کی پوری قید سے باہر نکل گئے آئے ہے۔ تو فرمایا یہ تو واجب میں ابدیت نہیں ہوتی، ہاں ہاں ہاں، اور جو ممکن ہے اس میں قدرت نہیں ہوتی، واہ واہ، تو فرمایا یہ ہوا یہ کہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ بھی نہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وہ تو لامکاں کے مکی ہوئے، ہاں ہاں وہ لامکاں تو چلے گئے، مکی ہوئے، سر عرش تحت نشی ہوئے، ہاں ہاں، تو جناب لامکاں نکل گئے تو مخلوق کیسے؟ فرمایا یہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، آئے ہائے یہ ہائے، عقیدہ لائے، کیا یہ بات، نبی ہیں یہ جس کے یہ کیا مقام، وہ بات، خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ یہ سارے الفاظ آپ دیکھیں گے۔ آخر میں بس